أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آخری 10 سورتوں کی تفسیر کا، اس کا آج چوتھا مرحلہ ہے، یعنی سورت نمبر 4 ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ تقریباً سبھی کو یاد رہتی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے، جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ جن حالات میں نازل ہوئی، ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ تمام اولاد، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام ابراہیم تھا، اور وہ پیدا ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے۔ اب حضرت ماریہ قبطیہ کون ہیں؟ یہ ہیں وہ باندی جو بعد میں اللہ کے نبی نے آزاد کیا، ایمان لے آئیں۔ آپ نے بعض روایات کے مطابق آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو یہ ہیں، ان کو اللہ کے نبی کے لیے ہدیہ بھیجا تھا شاہ مصر، یعنی مصر کے بادشاہ مقوقس نے۔ ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، انتقال ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی جتنے بچے ہیں ان میں سے اولاد نرینہ حیات نہیں رہی، یعنی لڑکے جہاں سے نسل چلتی ہے وہ زندہ نہیں رہے۔ 4 بیٹیاں تھیں، ان سے نسل چلی۔ بہرحال اب ان میں سے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، ان دونوں کے لقب تھے طیب اور طاہر۔ یہ دونوں پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے، لیکن بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ نسل جو چلتی ہے وہ مرد سے چلتی ہے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو ابو جہل وغیرہ نے اور مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی پر جملے کسے، ٹون کسے، تانا دیا۔ کیا کہ ابتر، جو اس سورت کا آخری لفظ ہے، وہ کہا کہ آپ تو ابتر ہیں، مطلب اب آپ کا نسب کٹ گیا، آگے نہیں چلے گا۔ یہ آپ کو تانا دیا، چڑھایا، کیسے نبی ہیں جس کی نسل ہی نہ چلے، نعوذ باللہ، الٹی سیدھی باتیں۔ تو آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی اس موقع پر، اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دے دیا کیا؟ کوثر۔ کوثر میں بہت ساری چیزیں، ہر طرح کی بھلائی اللہ کے نبی کو دے دی گئی، اور اسی کوثر کے معنی میں وہ حوض کوثر بھی ہے جس پر کل اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، مگر 2 لوگوں کو نہیں پلائیں گے، خاص طور سے ایک آدمی دین کے نام پر بدعت جاری کرنے والا، نیا کام چلانے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی حوض کوثر سے پیالہ پلا رہے ہوں گے، امتی آئے گا جو بدعتی ہوگا، جو دین کے نام پر نئے نئے کام چلانے والا ہوگا، فرشتے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میرا امتی ہے، کیوں روک دیا؟ فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں آپ کے پیچھے اس نے آپ کے نام پر کیا 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 ہے، آپ کے نام کو رسوا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس وقت فرمائیں گے کہ میری نگاہوں سے دور کر دو۔ اب آپ سوچئے، جس کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا گیا، شفاعت بھی ختم، اب کون بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو حوض کوثر کے معنی بہت سے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا فصل لربک وانحر، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اتنی خیر دی ہے، دیتے رہیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں۔ کیسے؟ نمبر 1، اللہ کے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
مومن کا سب سے بڑا شکر یہ ہے اگر اسے کوئی نعمت مل جائے، نمبر 1 وہ زبان سے نماز کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، دعا کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا اس لائق نہیں تھا، آپ نے جو نعمت دی ہے میری حیثیت اتنی نہیں تھی، مگر یہ صرف تیرا انعام اور احسان ہے کہ تو نے اس لائق سمجھا۔ پہلا شکر۔ دوسرا شکر ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا، قربانی دینا اللہ کی راہ میں۔ تو نے مال دیا، میں اس تیرے ہی نام پر فلاں کو دے رہا ہوں، فلاں راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک جو دشمن آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ ختم ہو گیا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، ہم یہ کہہ رہے ہیں اسی کی نسل نہیں چلے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ جانے کتنے دشمن اللہ کے نبی کے ایسے تھے جن کی نسل ہی نہیں چلی، جو بالکل ختم ہو گیا، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے۔ نام بھی لیتے ہیں تو لوگ پہلے لعنت بھیجتے ہیں، بعد میں نام لیتے ہیں۔ یہ چیزیں اس صورت سے معلوم ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔